ایران کی روزانہ تیل آمدنی دوگنی ہو گئی ہے۔ ایک طرف جہاں جنگ لمبا کھنچتا چلا جا رہا ہے، جو ہے وہ لمبی ہوتی جا رہی ہے جنگ کی میعاد۔ پہلے کہا جا رہا تھا جنگ جو ہے 1 ہفتے یا 2 ہفتے میں سمٹ جائے گی، لیکن جنگ کی میعاد لگاتار لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ وہیں دوسری طرف ایران کی جو تیل سے آمدنی ہے وہ دوگنی ہو گئی، جہاں ایک بڑی خبر آپ کو دینے جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق، جو رپورٹ ایسی آئی اس کے مطابق فروری کے آخر سے ایران نے اپنی روزانہ تیل سے ہونے والی آمدنی کو دوگنا کر دیا ہے، اور امریکہ اسرائیل کے دباؤ اور ساتھ ہی ساتھ جنگ تجاوز کو، یعنی کہ وار آف ایگریشن کو، ایک مالی فائدے میں تبدیل کر دیا ہے۔ یہ اسٹریٹجی ہے ایران کی۔ دوستو، میں ہوں آپ کا میزبان وصال اعظم۔ آپ کو یہ رپورٹ کئی اہم جو ادارے ہیں، جو سروے رپورٹ ہے، ریسرچ سینٹرز، وہاں کے حوالے سے آپ کو میں دے رہا ہوں۔ دی اکانومسٹ کی ایک تازہ تجزیے کے مطابق جیسے جیسے یہ جنگ اپنے 5ویں ہفتے میں داخل ہوئی، انرجی سیکٹر میں جیو پولیٹیکل منظرنامہ کافی تبدیل ہو گیا، بہت حد تک چیزیں تبدیل ہو گئی۔ جیسے آپ کو یاد ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز کو لے کر کے جو ابھی رسا کشی چل رہی ہے، جس اسٹریٹ آف ہارموز کو بالکل ایسا سمجھا جاتا ہے جیسے کسی نے اگر کسی ایک پرندے کی گردن دبا دی ہو، تو اسٹریٹ آف ہارموز پر ایرانی قبضے سے بہت اس کا نقصان ہوا ہے، اور پورا جو ہے جو کئی ممالک ہیں جن کے یہاں سے ہو کر کے شپس گزرتی تو ان کو اس کا کافی اثر جھیلنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ایران نے صاف طور سے اعلان کیا ہے کہ اسٹریٹ آف ہارموز بند نہیں ہے، یہ تو کھلا ہے، لیکن ان کے لیے جو امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اسٹریٹ آف ہارموز کی اثردار ناکہ بندی کے نتیجے میں یہ سب کچھ ممکن ہو پایا، جہاں سے عام طور پر دنیا کے لگ بھگ 20 سے 25% تیل کی سپلائی گزرتی ہے۔ فارس خلیج، یعنی کہ جس کو ہم پرشین گلف کہتے ہیں، اس کے بادشاہتوں کی آمدنی میں گراوٹ پیدا کی، جبکہ دوسری طرف تہران کے خزانے بھر گئے۔ رپورٹ میں دیے گئے آنکڑوں کے مطابق ایران اس وقت روزانہ 2.4 سے لے کر 2.8 ملین بیرل تک، یعنی کہ 2.5 سے تقریباً 3، ایسے مان لیں آپ کہ 2.5 سے تقریباً 3 ملین بیرل تیل ایکسپورٹ کر رہا ہے، جس میں 1.5 سے لے کر کے 1.8 ملین بیرل ہیں، 1.5 سے لگ بھگ آپ کہہ لیں کہ 2 ملین بیرل کچا تیل کروڈ آئل ہے، اور باقی کنڈنسڈ شامل ہے۔ دنیا بھر میں سپلائی کم ہونے اور حالات کی بے یقینی کی وجہ سے تیل کی قیمتوں میں تیزی آئی ہے، جس کا فائدہ ایران نے اٹھایا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ تہران کا تیل سسٹم کافی مضبوطی دکھا رہا ہے، اور جنگ و پابندیوں کے باوجود اپنے آپریشنز کو جاری رکھنے کے لیے خود کو ڈھال رہا ہے۔ ادھر چین ابھی بھی ایرانی تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، اور 90% سے زیادہ ایکسپورٹ وہیں جا رہا ہے۔ چھوٹی اور آزاد ٹی پاٹ ریفائنریاں بھی برینٹ کروڈ کے قریب قیمتوں پر ایرانی تیل خرید رہی ہیں۔ پہلے کے برسوں میں جب پابندیوں کی وجہ سے ایرانی تیل کم قیمت میں بکتا تھا، اب اسی تیل کو اونچی قیمت پر، یعنی پریمیم کے ساتھ بیچا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال نے امریکہ اور اسرائیل کے سخت فوجی اور مالی دباؤ کے دوران تہران کو غیر معمولی مالی طاقت دے دی ہے۔ جتنے بھی اس سے جڑے اس سے کنسرن حلقے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک مثال ہے کہ کیسے اسلامی جمہوریہ نے مشکل حالات میں بھی اپنی حکمت عملی، یعنی اسٹریٹجک اڈیپٹیشن اور مضبوطی سے اپنے انرجی سیکٹر کو الگ تھلگ کرنے کی کوششوں کے باوجود نقصان کو کم کیا ہے۔